بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دروازوں کے پرے کی دنیاؤں میں کون سے راز چھپے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے ان دروازوں کو کھولنے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ اگر سچ کہوں تو میتھمیٹیکلی انسان ان دروازوں کے کھولنے کا میکانزم یا طریقہ کار سمجھ چکا ہے، لیکن فزیکلی ہمارے پاس نہ تو وہ مادہ یا وہ مٹیریل ہے جو ان دروازوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی انرجی ہے جو ان دروازوں کو کھلا رکھ سکے گی۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک تالا موجود ہے، لیکن اس تالے کی چابی ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ ابھی میں نے کیا کہا؟ کیا واقعی انسان ان دروازوں کے کھولنے کا طریقہ سمجھ چکا ہے؟ اس وقت ہمیں صرف ایک ایسے نیچرل پروسیس کا پتہ ہے کہ جو ان دروازوں کو کھول سکتا ہے، اور وہ طریقہ بھی ہمیں آج سے صرف 10 سال پہلے پتہ چلا ہے۔ اس طریقے کو دریافت کرنے والے شخص کا نام پروفیسر ڈاکٹر لیونارڈ سسکینڈ ہے، کہ جو اس وقت اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے یہ طریقہ اپنے 2013 کے ریسرچ پیپر ER=EPR میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس ریسرچ پیپر کی انتہائی کمپلیکس اور انتہائی پیچیدہ میتھمیٹکس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس ریسرچ پیپر کی روح سے میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ میتھمیٹیکلی اس دروازے کا کھلنا ممکن ہے، لیکن ہماری انجینئرنگ ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ہم اس دروازے کو جب چاہیں کھول سکیں۔ اس دروازے کو کھولنے والے مٹیریل کے متعلق ہم ورچولی کچھ بھی نہیں جانتے، اور ایسے مٹیریلز کو سائنس کی زبان میں ایگزوٹک میٹر کہتے ہیں۔ ایسے مادے جو ہماری سمجھ سے باہر کے ہیں، ایسے مادے جنہیں ابھی تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ایسے مادے جن کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جیسا کہ وہ مادے جو کبھی کبھار ہماری زمین اور سورج کی گردش کے دوران ہمارے راستے میں آ جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ انٹریکشن پر دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسے مادوں یا مٹیریلز کے کوئی ثبوت ہیں بھی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ہاں، ثبوت ہیں، اور ہم نے کم سے کم 5 ایسے مادوں کے متعلق پتہ چلا لیا ہے، کنفرم کر لیا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو ہمارا عام مادہ ہے کہ جو ہمارے ہر طرف موجود ہے، یعنی آرڈینری میٹر۔ لیکن پھر وہ میٹر، وہ مادہ جو انسان نے لیبارٹری میں بنایا تھا اور جسے وہ صرف 17 منٹ تک ہی دیکھ سکا تھا، اینٹی میٹر۔ لیکن ان دونوں مادوں کے علاوہ نمبر 1 بوزے آئنسٹائن کنڈنسیٹ، نمبر 2 فرمیونک کنڈنسیٹ، نمبر 3 نیوکلیئر میٹر، نمبر 4 سٹرنگ نیٹ لیکوڈ، نمبر 5 سپر کرٹیکل فلوئڈ۔ یہ وہ مادے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم انہیں کنٹرول نہیں کر پائے، ہم انہیں سمجھ نہیں پائے۔ کچھ مادے ایسے بھی ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کا وزن ہمیں ہر طرف محسوس ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم ان کی نیچر کو سٹڈی نہیں کر پائے۔ اور ہم سٹڈی کریں بھی کیسے؟ کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان مٹیریلز کو ٹریپ کیسے کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک مٹیریل، ایک مادہ ڈارک میٹر کہلاتا ہے، جس کا نام آپ نے شاید سن بھی رکھا ہوگا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ دوسرے سیاروں پر اس کا وزن پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ ہمارے لیے ابھی تک وہ مادہ نامعلوم ہے۔ اور دوسرا میٹر ایک انتہائی دلچسپ قسم کا مادہ ہے جسے مرر میٹر کہتے ہیں، اور جس کے متعلق آگے چل کر میں نے آپ کو ضرور بتانا ہے۔ لیکن اب یہاں سے آگے ہمارا سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہم فیکٹس کے ساتھ ساتھ سائنس کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے امیجینیشن کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ یہاں سے آگے ہم قدرت کے قوانین میں رہتے ہوئے اپنی امیجینیشن کو ٹیسٹ کریں گے، اور اگر ہماری امیجینیشن اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ان دروازوں کے پار ایک بہت ہی حیرت انگیز دنیا یا دنیایں دیکھنے والے ہیں۔ اس دروازے میں داخل ہو جانے کے بعد ہمارا پچھلی دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ جائے گا، کیونکہ دونوں ہی دنیایں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہاں ہم میٹرز کی ایسی ایسی اقسام دیکھیں گے کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان نئے مادوں میں سے کوئی مادہ ایسا بھی ہو کہ وہ ہمارا راستہ روک لے،
اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس میں سے گزرنا کیسے ہے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان نامعلوم مادوں سے گزرنے کا طریقہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں، وہ طریقہ جس کا نام ہے گاؤس بونیٹ گریوٹی۔ یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان مادوں کو سرپاس کرنے کے لیے ان میں سے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ایک نیا راستہ بنا لینا ہے، اور وہ نیا راستہ بنے گا ایک نئی ڈائمینشنز ایڈ کر دینے سے۔ اب اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد ہم ایک نئے عالم اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، جہاں ہم اپنی 3 ڈائمینشنز کی قید سے آزاد ہو چکے ہوں گے، اور جہاں وقت، سمت اور زندگی کی تعریف بالکل بدل کر رہ جائے گی۔ لیکن کیا اس دروازے کے پرے جانے کے بعد ہماری کسی سے ملاقات بھی ہوگی؟ ہم اس دنیا میں کیا دیکھیں گے؟ کیا ہماری ملاقات کسی اور دنیا یا کسی اور ڈائمینشن کی مخلوق سے ہوگی؟ اگر ہاں تو وہ مخلوق دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ وہ دنیا دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ دروازے کے پرے ہم اس دنیا کی جو پہلی جھلک دیکھیں گے، موسٹ لائکلی وہ اس کی ویجیٹیشن ہوگی، یعنی اس دنیا کے پودے اور درخت، کیونکہ کسی بھی دنیا کے پودوں اور درختوں کی کیمیکل انفارمیشن لائٹ ایئرز کے فاصلے پر سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کسی دنیا کو چاہے کتنی ہی دوری سے کیوں نہ دیکھیں، اس کے رنگ میں آپ کو اس دنیا کی ویجیٹیشن کا رنگ ضرور نظر آئے گا۔ مثلاً آپ ہماری دنیا کو جتنی چاہے مرضی دوری سے دیکھ لیں، آپ کو اس میں گرین ضرور نظر آئے گا۔ اس نئی دنیا کی ویجیٹیشن ہمارا پہلا نظارہ ہوگی۔ لیکن کیا اس دنیا کے پودے اور درخت ہمارے ہی پودوں اور درختوں کی طرح ہوں گے؟ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس نئی دنیا کے مناظر دکھاؤں گا، لیکن ان مناظر کو میں قدرت کے اصولوں کو سختی کے ساتھ فالو کرتے ہوئے دکھاؤں گا، اور قدرت کے وہ اصول جو ہماری دنیا کے پودوں اور درختوں پر نافذ ہوتے ہیں، ان دنیاؤں کے پودوں اور درختوں پر بھی نافذ ہوں گے۔ اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان دنیاؤں کے پودے اور درخت دیکھنے میں کیسے ہیں، ہمیں پہلے اپنے پودوں اور درختوں کے متعلق کچھ باتیں سمجھنا ہوں گی، اور یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے پودے اپنی انرجی اور خوراک کہاں سے لیتے ہیں۔ ہمارے پودوں اور درختوں کا منظر سبز کیوں ہوتا ہے؟ ہماری دنیا کے پودے سورج کی روشنی جذب کرتے ہیں، اور پھر اس روشنی کو وہ کیمیکل انرجی میں تبدیل کر کے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ اس عمل یا اس پروسیس کو ہم فوٹوسنتھیسس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ اسکول میں بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ اب جو چیز اس روشنی کو پودوں میں جذب کرتی ہے، اس کا نام ہے کلوروفل، اور کلوروفل سبز رنگ کا ہوتا ہے، جو سورج کے تمام 7 رنگوں کی روشنی کو جذب کر لیتا ہے سوائے سبز رنگ کے، اور اس لیے وہ سبز رنگ جو جذب نہیں ہو پاتا باہر رہ جاتا ہے، اور اس سبز رنگ کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پودے اور درخت سبز ہیں۔ لیکن ہمارا سورج ایک ستارہ ہے، سفید روشنی دینے والا ایک ستارہ، 7 رنگوں پر مشتمل روشنی والا ایک ستارہ، اور ستارے کئی اور رنگوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دنیاؤں کے پودے اپنے اپنے سورج کی روشنی کے حساب سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر دروازے کے پار اس دنیا کے سورج کا ٹمپریچر تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو وہاں کے پودے بالکل سرخ رنگ کے ہوں گے، اور اگر کسی دنیا کے سورج کی روشنی تھوڑی سی بھی کم ہو تو اس کے پودے اور درخت بالکل کالے ہوں گے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنے سورج کی زیادہ سے زیادہ روشنی اور اس میں موجود ہر رنگ کو جذب کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہماری دنیا کے پودے ہمیشہ سے سبز نہیں تھے۔ ان میں ہونے والا پروسیس یعنی C4 فوٹوسنتھیسس اب تک 40 مرتبہ سے زیادہ بدل چکا ہے، جو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہماری دنیا کے پودوں میں سبز رنگ کے کلوروفل سے پہلے اس کی ایک بالکل بنیادی سی شکل بھی ہوا کرتی تھی، کلوروفل کا ایک پری کرسر جسے سائنس کی زبان میں ریٹینال کہتے ہیں۔ اور جب ہماری دنیا کے پودوں میں ریٹینال ہوا کرتا تھا، تب وہ سبز نہیں بلکہ وہ پرپل نظر آیا کرتے تھے۔ کسی زمانے میں ہماری دنیا ایک پرپل کلر کی دنیا ہوا کرتی تھی۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ریٹینال ایک بہت بنیادی سا، ایک بالکل بیسک سا پگمنٹ ہے، اور اس کے مالیکیولز کی سادگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تمام دنیاؤں کے پودوں میں سب سے پہلے ریٹینال ہی پیدا ہوتا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ ہے
تو پھر شاید پرپل مختلف دنیاؤں کے پودوں کا سب سے فیورٹ کلر ہوگا۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی ایک بہت اہم بات بتائی تھی کہ کسی بھی دنیا کی ویجیٹیشن کی جھلک کئی لائٹ ایئرز کی دوری سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی دنیا کی ویجیٹیشن وہ چیز ہے جو ہمیں دروازے کھلنے کے بعد سب سے پہلے نظر آئے گی۔ اس دنیا کی ویجیٹیشن ہماری سب سے پہلی آبزرویشن ہوگی، اور اپنی اسی آبزرویشن کی ایک جھلک کو فلائٹ 19 کے پائلٹ نے بیان کیا تھا کہ آسمان سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے۔ لیکن فلائٹ 19 کے پائلٹ کی رپورٹ میرے لیے اتنی توجہ طلب نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس ویجیٹیشن کے متعلق 2 رپورٹس اور بھی ہیں، 2 انتہائی عظیم رپورٹس جنہیں بتانے کے بعد میں آپ کو کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں دکھانے والا ہوں۔ یہ دونوں رپورٹس ایک بہت آتھینٹک اسلامک اکاؤنٹ سے ملتی ہیں۔ ابراہیمی مذاہب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی نماز کے دوران ایک طویل قیام کیا، پھر ایک طویل رکوع کیا، پھر ایک طویل سجدہ کیا، اور پھر ایک طویل قیام کیا۔ اب یہ بات روزمرہ کے معمول سے تھوڑا ہٹ کر تھی، لہٰذا اس نماز کے بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز کے دوران آپ نے اچانک اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے تھے، اے نبی آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ میرے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا اور مجھے اس کے انگور دکھائی دیے تھے، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں تمہارے لیے اتارنا چاہا، لیکن اچانک میرے سامنے رکاوٹ کر دی گئی۔ اگر میں ان انگوروں کو اتار لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتے۔ لیکن اس رپورٹ میں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ نماز صلاۃ الخسوف تھی۔ اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، سورج اور زمین ایک خاص پوزیشن میں تھے۔ آپ کو اس واقعے میں کچھ خاص ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ سورج گرہن جب سورج ایک خاص پوزیشن میں تھا تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا گیا تھا، جس کے پرے انہوں نے سب سے پہلے وہاں کی ویجیٹیشن کو دیکھ لیا، وہاں کے انگوروں کو۔ لیکن میں آپ کو ایک اور رپورٹ کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ رپورٹ جو انہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور انہوں نے یہ رپورٹ تب کی تھی جب انہیں بذات خود ان کے جسم کے ساتھ ایک دوسری دنیا، ایک دوسرے عالم میں لے جایا گیا تھا، اور یہ رپورٹ ان کی احادیث کی کلیکشن کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے آسمان کے دروازوں کو کھول کر وہاں پہنچا دیا گیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا، اور میں نے ایک روشنی دیکھی، اور اس جگہ میں نے ایک بہت بڑا بیری کا درخت دیکھا جس کی جڑیں 6 اور شاخیں 7ویں آسمان میں تھیں۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں جیسے، اور اس درخت کے رنگ تیزی سے بدل رہے تھے، اور وہ ایسے رنگ تھے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی اور حسن کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس رپورٹ میں آپ نے کچھ آبزرو کیا، یہ اس قدر خوبصورت رپورٹ ہے کہ میں اس پر کئی گھنٹوں مزید بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ اس رپورٹ میں اس درخت کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز اور بھی دیکھی تھی، سونے کے بنے ہوئے پروانے جو اس درخت کے ارد گرد اڑ رہے تھے۔ اس رپورٹ میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ دروازوں کو کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور ہی عالم میں لے جایا گیا تھا، اور اس بالکل ہی نئے عالم میں نظر آنے والی سب سے پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک عظیم الشان درخت، اس عالم کی ویجیٹیشن، اس درخت کے بدلتے ہوئے رنگ، اور وہ بھی ایسے رنگ جن کے متعلق نبی کہتے ہیں کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت اور اس کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ہمارے پاس دروازے کے پرے کی دنیا کی ویجیٹیشن کے متعلق صرف یہی رپورٹس ہیں؟ اب میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے ایک سفر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سفر کے دوران میں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں لے کر جاؤں گا، اور ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے یورپ سے۔ یورپ میں 3 بہت پرانے ممالک ہیں،
ایسٹونیا، لیتویا اور لیتھوینیا۔ ان تینوں ممالک کو بالٹک سٹیٹس کہتے ہیں، اور یہاں کی قدیم کلچر اور ان کے قبل از مذہب عقائد یعنی پیگن بلیفز کو بالٹک مائتھولوجی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب نے نارڈک سٹیٹس کے متعلق بھی سن رکھا ہوگا، مثلا ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے اور سویڈن وغیرہ۔ ان ممالک کے قدیم عقائد نورس مائتھولوجی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایسٹرن یورپ میں سلاوک مائتھولوجی رائج ہے، ناردرن یورپ میں جرمینک مائتھولوجی، اور پورے یورپ کی طرح سدرن یورپ میں گریک اور رومن مائتھولوجی کے متعلق تو یقیناً آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ ان تمام مائتھولوجیز میں ان لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، یعنی کہیں اوڈن کو خدا مانا جاتا تھا اور کہیں اپولو کو۔ انہوں نے اپنے مختلف عقائد بھی ڈیزائن کیے ہوئے تھے، لیکن ان تمام یورپین مائتھولوجیز میں آپ کو ایک بات ضرور کامن نظر آئے گی، اور وہ کامن چیز ایک تہوار ہے کہ جو 21 جون کے بعد منایا جاتا ہے، اور اس تہوار کو مڈ سمرس فیسٹیول کہتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے دوران یورپ کے تقریباً سبھی ممالک کی لڑکیاں اپنے سروں پر پھولوں کے تاج پہنتی ہیں، یا پھر پھولوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہیں۔ پھر اس فیسٹیول میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ بھی جلائے جاتے ہیں، جنہیں بون فائرز کہتے ہیں۔ لوگ ان بون فائرز کے گرد ناچتے اور گاتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں۔ کسی زمانے اور کچھ ممالک میں اس تہوار کے دوران آگ کے کوئلوں پر چلنے یا آگ کے الاؤ پر سے چھلانگ لگانے کی پریکٹس بھی کی جاتی تھی، اور کسی زمانے میں اس الاؤ پر جانوروں کی قربانیاں بھی دی جاتی تھیں۔ اب یہ پریکٹسز تو کافی حد تک کم ہو چکی ہیں، اور مڈ سمرز فیسٹیول اب زیادہ تر ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ ان تمام مائتھولوجیز کے معبود الگ الگ ہیں، ان کے عقائد الگ الگ ہیں، تو پھر ایک تہوار اتنا کامن کیوں ہے کہ ہزاروں سال سے وہ پورے یورپ میں منایا جا رہا ہے؟ لیکن شاید اس سے بھی اہم سوال کہ ہزاروں سال سے یہ تہوار 21 جون ہی کے وقت کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہزاروں سال سے انسان نے 21 جون کو ہونے والے ایک بہت ہی خاص نیچرل فینومینا کو پہچان لیا تھا، اور اب آپ نے یہ بات بہت توجہ سے سننی ہے۔